آج ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس ہے. اس میں 3 تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کے نام پیچھے ہمارے اس فلیکس پہ لکھے ہوئے ہیں. دراصل پریس کانفرنس کی اس لیے ضرورت پیش ہوئی کہ پنجاب کے تعلیمی حالات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور اتنی زیادہ تشویش اور اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم اپنا موقف اور اپنی جو سوچ ہے وہ ہم حکومت کے آگے جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم پیش کریں. ہمارے ہاں ہر سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں محکمہ تعلیم نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک کہہ رکھا ہے کہ ہم بچوں کو 365 دنوں میں سے 127 دن پڑھائیں گے. 187 دن جو ہے اور ٹیچرز جو ہیں وہ 210 دن آئیں گے پورے سال میں. لیکن بدقسمتی سے اس نوٹیفیکیشن کی وائلیشن ہوتی ہے، ہر سال وائلیشن ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جو تدریسی دن ہیں وہ تقریباً 132 بنتے ہیں. ہونے 187 چاہیے اور ہم پڑھاتے ہیں 132 دن. اس میں آپ کو یاد ہوگا کووڈ بھی آیا، کووڈ میں بہت لوگوں نے تعاون بھی کیا، اسکول والوں نے بھی کیا. تو ہم تو ابھی تک کووڈ کے اس نقصان سے ہی نہیں نکل سکے اور اوپر سے دوبارہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے جو تدریسی دن ہیں وہ پورے ہی نہیں ہوتے ہیں کسی بھی اسکول میں، نہ پبلک میں نہ ہی پرائیویٹ اسکول میں. اور یاد رکھیے کہ آج کی پریس کانفرنس ہم پبلک سیکٹر کی بھی نمائندگی آج کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کی تو ہم کر ہی رہے ہیں. جو نقصان پرائیویٹ کا ہو رہا ہے وہ سرکاری اسکولوں کا بھی اتنا نقصان ہو رہا ہے. تو اس دوران ایک بچے نے جب یہ اسکول بند کر دیے پچھلے سال بھی انہوں نے چھٹیاں بڑھا دیں، 15 دن بڑھائی، ہم نے اپیل کی، وہ 15 دن انہوں نے کم کر دیے. بہرحال تو اس میں ایک بچے نے لاہور ہائی کورٹ میں جا کے رٹ کر دی کہ میں تو پڑھنا چاہتا ہوں پر اسکول ہی ہمارے بند ہیں. وہ آنریبل جسٹس جواد صاحب نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا. انہوں نے مورخہ 27/8/25 کو عدالتی حکم کے تحت لاہور ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی. اس میں میرا بھی نام تھا، باقی بھی جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کا نام تھا، جو کہ ہائی کورٹ نے کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ ہم نے اپنا ایکیڈیمک کیلنڈر پھر سے بنانا تھا اور حکومتی اپنا افسران کے ساتھ ہم بیٹھے، سیکرٹری جو تھے ایجوکیشن ان کے ساتھ بیٹھے، 4-5 ہماری میٹنگز ہوئی اور یہ طے پایا کہ ہم جو ہے تدریسی دن ہمارے ہوں گے، کتنے ہوں گے جی؟ تقریباً 195 دن کے قریب جو ہوں گے. بلکہ حکومت نے کہا کہ ہم ہفتہ بھی اس میں ڈالیں گے اور 220 دن کا انہوں نے کہا. یہ ہماری جی امتحانی دنوں کے علاوہ ہماری اس پہ ساری بات چیت طے ہو گئی تھی اور ہم مشکور تھے محکمہ تعلیم کے کہ انہوں نے ہماری یہ بات مانی، اس کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر ہم میٹرک کا نصاب پڑھاتے ہیں. میٹرک کے نصاب میں اب انہوں نے اتنا زیادہ اس کو ہیوی کر دیا ہے، آج کل تو اس میں AI بھی ڈال دیا. اس کے بعد انہوں نے 4 میٹرک جو ہے وہ ان کا آغاز کر دیا. اس کے بعد اس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے سبجیکٹس بھی ڈال دیے، ووکیشنل بھی ڈال دیے، ٹیکنیکل بھی ڈال دیے. تو اتنا بڑا آپ کا یہ نصاب ہے، اسکیم آف اسٹڈیز بھی آپ نے دے دیا، پیکٹا نے دے دیا. تو پڑھانا کس نے ہے اور پڑھنا کس نے ہے؟ دن تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ پاکستان کا معیار تعلیم، بچوں کی کوالٹی جو ہے وہ گر رہی ہے، نیچے گرتی جا رہی ہے. اور انہوں نے یکمشت جو ہے وہ 3 مہینے کی چھٹیوں کی اناؤنسمنٹ کی، تقریباً 92 دن ہے یا 95 دن ہے. تو بغیر سوچے سمجھے پنجاب حکومت یہ دے دیا. سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو سندھ نے 2 مہینے کی چھٹی دی ہے. بلوچستان کو دیکھیں انہوں نے بھی 2 مہینے کی چھٹی دی ہے. KPK بھی لامحالہ وہ بھی 2 مہینے کی کرے گا. لیکن پنجاب میں 3 مہینے کی چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ آیا وجوہات انرجی ہے یا بجلی ہے یا پیٹرول کی مہنگائی ہے؟ بھائی تمام ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن آ کے نزلہ جو ہے وہ اسکولوں پہ گرتا ہے. اسکول آیا کوئی ایزی ٹارگٹ ہے
کہ جب جس کا دل چاہتا ہے بند کر دو، یہ اسکول سرکاری ہو یا پرائیویٹ اسکول بند کر دو. تو کیا پاکستان کو آگے نہیں ہم نے لے کے جانا؟ اتنی بڑی آبادی، 60% پاپولیشن جو پنجاب کی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ یہ اسکول کھولیں اور پاکستان ترقی حاصل کر سکے. اس کے برعکس جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے کاروباری ادارے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. آپ نے ان کو چھٹی دے رکھی ہوئی ہے، تمام ادارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے 8 بجے اب ادارے بند کر دیتے ہیں، تو کبھی بھی کسی بھی حالات میں چھٹیوں میں آیا مساجد کبھی بند ہوئی ہیں؟ آیا کبھی ہاسپٹلز بند ہوئے ہیں؟ آیا کبھی ڈسپینسریز بند ہوئی ہیں؟ تو اسکولوں کو کیا قصور ہے کہ آپ نے اسکولوں کو بند کر دیا اور آپ نے کسی قسم کی ترجیح نہیں دی؟ اب اکیڈمیز بھی کھلی ہیں، اکیڈمیز والے ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. ٹیوشن جو ہے وہ بھی چل رہی ہے دھڑا دھڑ، اس پہ تو کوئی کسی قسم کی مانیٹرنگ نہیں ہے. تو یہ کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے پنجاب کے تمام پرائیویٹ اسکولوں کو آپ نے بند کر دیا اور بچوں کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی؟ اس پہ ہم سے پیرنٹس نے بہت زیادہ پریشانی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ نیگیٹو اثرات ہی آتے ہیں کہ بچہ اپنا کورس بھول جاتا ہے. بچے کو تو تیار کرنا پڑتا ہے، بچے کو تو فوکس پہ رکھنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں میٹرک کا کیا رزلٹ آیا؟ سرکاری بورڈوں نے کیا رزلٹ اناؤنس کیا؟ 50% تو فیل ہو گئے بچے ہمارے. ہر سال لاہور بورڈ کا جو رزلٹ آتا ہے، جتنے بھی ہمارے بورڈز ہیں اس میں 50-60% جو بچے ہیں وہ تو فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سی معیار ہے، کون سی یہ جو پریورٹی جو دی جا رہی ہے تعلیم کی؟ میرے نزدیک حکومت پنجاب بالکل کوئی پریورٹی نہیں دیتی. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حکومت نے کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں یہ میسج آیا ہے کہ آپ 3 مہینے بند کر دیں. بھائی اگر وفاق نے میسج دیا ہے تو باقی صوبے کیوں نہیں 3 مہینے بند کرتے؟ وائے پنجاب کو کیوں آپ نے بند کر دیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق نے کیا تو ہم وفاقی حکومت کے سربراہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل ہم کرتے ہیں، میاں شہباز شریف محترم سے، کہ خدا کا واسطہ ہے آپ تو ایجوکیشن کے چیمپئن رہے ہیں. آپ نے تو دانش اسکول کھولے، آپ نے دانش ابھی یونیورسٹی کا آغاز کیا، آپ نے نواز شریف ایکسلنس اسکولس کا آپ نے آغاز کیا، آپ نے پیما کو اسکول دیے، آپ نے پیف کو اسکول دیے. تو بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو وہ اسکول ہیں جو اپنی مدد آپ سے ہی لوگ چلاتے ہیں. کوئی گورنمنٹ ان کو ایک سنگل پینی بھی نہیں دیتی. 22 قسم کے ٹیکسز اس پہ لگا دیتے ہیں، نہ کسی قسم کی مدد ملتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے تو چلیں آپ ہمیں انڈسٹری کا درجہ دے دیں، ہمیں انڈسٹری کے تحت ہی ہمیں چلنے دیں، لیکن اس طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. اگر آج پنجاب میں شرح خواندگی 60% ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ 51% ہے، تو اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، جس میں اسکولز بھی آ جاتے ہیں، کالجز بھی آ جاتے ہیں، یونیورسٹیز بھی آ جاتے ہیں. آن لائن میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا سلوشن ہے کہ جس سے بچوں کو فائدہ ہوگا. یہ آن لائن ایک ٹائم پاس ایک چیز ہے جس سے جو ہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے پنجاب کو، پاکستان کو، کہ 2.5 کروڑ بچہ آپ کا آؤٹ آف اسکول ہے. آج پنجاب کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ پنجاب کا ہے. سرکاری اسکول کے اگر آپ سارے ٹارگٹس اپنا اس کے انڈیکیٹرز لے لیں، انرولمنٹ جو ہے وہ سرکاری اسکول کی کم ہوتی جا رہی ہے، معیار تعلیم کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ اوپر جب بچے جاتے ہیں کالجز میں وہ نہیں کوالیفائی کر سکتے، کہ وہ میرٹ پہ نہیں آتے ہیں. تو ہم نے آج یہ سوچا کہ آپ سے ہم اس کا اپنے موقف کا ہم یہاں پہ بیان، ہمیں کوئی سبسڈی نہیں دی جاتی، پرائیویٹ اسکولوں کو کوئی ٹیکس ہالیڈے نہیں دی جاتی. پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کو کسی قسم کا فیس بھی نہیں بڑھا سکتے. یہ سرکاری جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے اوپر ایک کیپ لگائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک قانون سازی بھی ہوئی ہے. تو یہ 5% سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے. حالانکہ سی ڈی اے کے ٹیکسز ہیں، ایل ڈی اے کے ٹیکسز ہیں، ضلع کونسل کے ٹیکسز ہیں، ایکسائز بھی چارج کرتے ہیں ہم سے، پتہ نہیں کس قسم کے یہ چارج کرتے ہیں ہم سے جو ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ بھی حکومت میں رہے ہیں، آپ بھی منسٹر تھے، اس وقت بھی 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں، اب بھی ہوئی ہیں. صرف جو زیادتی ہو رہی ہے وہ 3 ہفتے میں زائد چھٹیوں کی ہو رہی ہے. 3 ماہ کی تو آپ کے دور میں بھی ہو رہی تھی، اس وقت یہ بات نہیں ہوئی، اب یہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو تھے تدریسی دن پورے ہوتے تھے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسموگ نے بھی آنا ہے، اپنا گرمی نے بھی آنا ہے، سیلاب نے بھی آنا ہے. برائے مہربانی آپ یہ چھٹیاں کم کر دیں
تاکہ جو آفتیں آنی آسمانی آفتیں ان کو ہم ہینڈل کر لیں گے، ٹیکل کر لیں گے۔ یہ سلسلہ کووڈ سے شروع ہوا ہے، یہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر حکومت نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج بھی تو آ گیا ہے نا، اب موسم بدل گیا ہے، اب جو سردی کی جو چھٹیاں ہونی ہیں آگے، اس میں تو ٹھنڈ ہوتی نہیں ہے اس وقت، وہ ٹھنڈ تو اب آگے چلی گئی ہے۔ تو ہمیں اب کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نئی پالیسی بنانی پڑے گی، اور تدریسی دن ہمیں پورے کرنے پڑیں گے، چاہے ہمیں چھٹیاں کم کرنی پڑے۔ دیکھیں ہمارا بہت اچھی میٹنگز چل رہی تھی گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ اکیڈیمک کیلنڈر اور چھٹیوں کو کم کرنا، تدریسی دن پورے کرنے، یہ ہائی کورٹ کی ہدایت پہ ہی چل رہا تھا۔ یہ جسٹس جواد صاحب وہاں پہ اسلام آباد پنڈی ہائی کورٹ میں یہ بچے نے ریٹ کی، وہاں سے حکم آیا اور محکمہ تعلیم نے ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ تو یہ میٹر آلریڈی کورٹ میں ہے، اور یہ جو چھٹیاں بڑھائی ہیں یہ بھی کورٹ کے نوٹس میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ اس کو کس طرح لیتا ہے اور محکمہ تعلیم اس کو کس طرح لیتا ہے۔ اب ہم انتظار میں ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوتی تو ہمیں قانونی راستہ بھی اختیار کرنا شاید پڑ جائے۔